اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم احترام مہمانان گرامی اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے استاد کا مقام پیغمبر اسلام کی نگاہ۔ تو میں اپنی تقریر کو اس شعر سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں سامعین محترم، یوں تو معلم کی عظمت کو سب سلام کرتے ہیں، لیکن اسلام میں جو عظمت معلم اور شاگرد کو عنایت ہوئی ہے، اس کا تصور دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں۔ جہاں حدیث میں ہے کہ معلم کے لیے نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، تو وہاں طالب علم کے پیروں تلے خدا کے فرشتوں کے پر بچھانے کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، اسلام نے معلم کو باپ کا درجہ دیا، لیکن حقیقی باپ اور معلم نے یہ فرق موجود ہے کہ حقیقی باپ انسان کو آسمان سے تبدیل کر جاتا ہے، لیکن معلم اس عرش نشین کو عرش نشین بناتا ہے۔ اس موقع پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی محنت، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی محنت، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ عزیزوں، معلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رسول کی یہ حدیث کافی ہے، جس میں آپ نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ گویا آج کا معلم درحقیقت رسول خدا کا ہم پیشہ ہے۔ رسول نے فرمایا معلم جب شاگرد کو بسم اللہ پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے والدین اور استاد کے لیے جہنم کا امان نامہ لکھ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں استاد کے احترام کو ایمان کی علامت اور بے احترامی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ رسول نے فرمایا یا علی، تین قسم کے لوگوں کا حق منافق کے علاوہ کوئی اور پامال نہیں کرے گا: مسلمان بوڑھے کا احترام، اچھی لیڈر اور رہبر کا احترام، اور نیک استاد۔ اس موقع پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ادب تعلیم کا جوہر ہے زیور ہے جوانی کا، ادب تعلیم کا جوہر ہے زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں جو خدمت کے استاد۔ سامعین محترم، قیامت کے دن مقام حساب کے وقت ایک شخص کے میزان عمل میں پہاڑ اور بادل جتنا نیک عمل لا کر رکھا جائے گا۔ وہ شخص حیران ہو کر کہے گا میں نے کوئی عمل انجام نہیں دیا۔ پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی یہ اس عمل کا انجام ہے جو تم نے لوگوں کو سکھایا تھا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ بس سامعین تقریر کو اس شعر پر کرتے ہیں، میں تہی دستے دعاؤں کے سوا رب کریم، میں تہی دستے دعاؤں کے سوا رب کریم، اپنے استاد کے احسان پہ کیا پیش کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔